ایک تحریکی ساتھی، تحریکی کارکنان، بہنیں، بیٹیاں، میرے بھائی اور میرے بزرگ اور میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا خیال ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جس کا سندھ کے شہروں میں رہنے والے پاکستانیوں کو بالخصوص اور بالعموم پاکستان کے 24 کروڑ شہریوں کو انتظار تھا کہ ایک مڈل کلاس پڑھے لکھے نوجوانوں کا سیاسی عمل جسے ختم کرنے کی مسلسل کوشش کی گئی، آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ وقت آ گیا ہے کہ جنہوں نے یہ سازش کی، یہ کوشش کی کہ اس سیاسی عمل کو ختم کیا جائے جو ان لوگوں کا بنایا ہوا تھا جن کے آباء و اجداد نے پاکستان بنایا، اس عمل کو ختم کرنے کی سازش گویا کہ پاکستان کے قیام کی نفی۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ پاکستان کے قیام سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے جو جد و جہد کی اور جس کے نتیجے میں یہ خداداد مملکت پاکستان قائم ہوئی، اور پھر بانیان پاکستان کی موجودہ نسل نے اگر ایک منفرد، مختلف، متوسط طبقے کا سیاسی عمل قائم کیا تو جس طرح پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے، انشاءاللہ تعالی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بھی ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنی ہے۔ یہ بات ہمارے آج کے تیسرے یکجہتی اجلاس سے ثابت ہو رہی ہے، اور لگتا ہے کہ وقت آ رہا ہے کہ ایک الیکشن کا بائیکاٹ کیا۔ آج 5 فروری ہے، اور 5 فروری کا مطلب یوم کشمیر، کشمیری بھائیوں سے یکجہتی، اظہار یکجہتی کا دن، انہیں یہ یقین دلانے کا دن کہ ایک ایک پاکستان، ایک ایک پاکستانی اور پورا پاکستان ہر طرح سے دامے درمے سخنے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہے، اور اس وقت تک ساتھ ہے جب تک ان کی حق خود ارادیت کی، ان کی جد و جہد آزادی کی تحریک کامیابی کے ساتھ ہمکنار نہیں ہوتی۔ اور یہ بات پورا پاکستان کہے، پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں کہیں، لیکن اس پنڈال میں جہاں بانیان پاکستان کی موجودہ نسل کی اکثریت ہے اور ان کے ساتھ پاکستان کی دیگر قومیتوں کے سپوت اور بیٹے بیٹیاں بھی یہاں بیٹھے ہیں، یقیناً ان کے آباء و اجداد بھی میرے آباء و اجداد کے ساتھ قیام پاکستان میں ان کے ساتھ تھے، اور آج جب پاکستان کے قیام کے ایجنڈے کو مکمل کرنا ہے، اس کی تکمیل کرنی ہے، تو وہ آزادی کشمیر کے بغیر شاید پاکستان کے قیام کا ایجنڈا بھی مکمل نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان بنایا تھا، انشاءاللہ تعالی ایک آزاد کشمیر بھی قائم کریں گے، اور کشمیریوں کی جد و جہد کو بھی صبح آزادی کی صبح میسر آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ اگر بانیان پاکستان، ان کی موجودہ نسل یہ طے کر رہی ہے اپنے ورکرز اجلاس میں، اس پنڈال میں یہ عہد کر رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کے تمام مظلوموں کی عزت نفس کو بحال کریں گے، ہم انہیں حقیقی اور صحیح آزادی دلائیں گے، ہر طرح کی غلامی اور محتاجی سے نجات دلائیں گے، یہ ہمارا نصب العین ہے، یہ ہمارا منشور ہے۔ تو آج جب ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انہیں انشاءاللہ، تو یہ ہمارا عہد ہے۔ ہم نے 1857 سے یہ عہد کیا تھا کہ بر صغیر کے مسلمانوں کو
ہر طرح کی غلامی اور محتاجی سے نجات دلائیں گے تو پھر ہم نے انہیں ہر طرح کی غلامی اور محتاجی سے نجات دلائی. انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کشمیری بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں اور بیٹوں کو بھی انشاءاللہ تعالی بھارت کے جو مذموم عزائم ہے، جو بھارت کی جارحیت ہے، جو انسانیت سوز سلوک ہے، جو وہاں روا رکھا گیا ہے، انشاءاللہ تعالی بہت جلد اس کا بھی خاتمہ ہوگا اور کشمیر بہت جلد آزاد ہوگا، مکمل ہوگا اور پاکستان کے قیام کا ایجنڈا بھی مکمل ہوگا. اور آج دیکھیں سابق صدر پاکستان پرویز مشرف، سابق چیف آف دی آرمی سٹاف پرویز مشرف کہ جنہوں نے ایک نتیجہ خیز اور فیصلہ کن کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے بھارت کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع کیا اور آج وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ بھی 5 فروری کے روز ہوئے جب ہم یوم کشمیر بنا رہے ہیں. یہ ان کی کشمیری بھائیوں اور کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ان کی یکجہتی کا ایک ثبوت ہے کہ ان کا دل بھی کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتا تھا. ہم آج سابق صدر پرویز مشرف کو دل کی گہرائیوں سے زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ ان کے زمانے میں آٹا 20 روپے کلو تھا، ان کے زمانے میں ڈالر 9 سال تک 60 روپے پر ہی قائم رہا، ٹکا ہوا تھا. پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح کے اعتدال پسند، ترقی پسند اور روشن خیال پاکستان بنانے کے لیے جو انہوں نے بیڑا اٹھایا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کہ پاکستان کو قائم کرنے کا، اور بس ان پر ایک ہی الزام ہے کہ ان کا تعلق افواج پاکستان سے تھا اور اقتدار پر جس طرح وہ آئے یا انہیں آنا پڑا، یہ اپنی جگہ پر ایک ان کے لیے جو نام نہاد جو جمہوریت نواز ہے جو بات کرتے ہیں. میں اب آخری بات کرنے جا رہا ہوں اسی حوالے سے لنک کر کے تحریکی ساتھیوں، بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں اور بیٹوں کو بتانے جا رہا ہوں کہ بھائی یہ جو جمہوریت ہے آج مشرف صاحب کے زمانے میں جیسی بھی جمہوریت تھی لیکن پاکستان کی معیشت نے جو ریکارڈ توڑ ترقی کی، میں سمجھتا ہوں اس سے پہلے کسی دور حکمرانی میں پاکستان کی معیشت نے اتنی ترقی نہیں کی. پھر اگر کراچی کا کردار بھی قومی ترقی میں اجاگر ہوا تو وہ بھی سابق صدر پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہوا. درست یا غلط؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر تم نے جو جمہوریت دکھائی، جو جمہوریت تم نے دی پاکستان کو، کہ اس کا سرا ہی نظر نہیں آتا کہ ایک جنرل الیکشن ہوا، اس کے بعد 25 کے لگ بھگ ضمنی انتخابات ہو گئے. اب زبردستی کی جو سیٹیں لی ہوئی ہوتی ہیں وہ ہضم نہیں ہوتی، سیاسی الٹی ہوتی ہے اور وہ سیٹیں باہر آ جاتی ہیں. یہ سیاسی الٹی ہوئی. جنہیں زبردستی سیٹیں دلائی گئی تھی انہوں نے وہ سیٹیں نگل دی اور کہا کہ یہ جن کی سیٹیں ہیں یہ انہی کو مبارک ہو. تو یہ آپ کی سیٹیں تھیں اور یہ آپ ہی کی سیٹیں ہیں اور یہ آپ ہی کو یہ سیٹیں ملیں گی انشاءاللہ تعالی. یہ آپ ہی کے لیے خالی ہوئی ہیں، ہضم نہیں ہوئی. 5 سال برداشت نہیں ہوئی یہ سیٹیں. زبردستی جتائے جانے والوں کو زبردستی دھاندلی کر کے جتائے. اسی طرح اگر بلدیہ میں بھی دھاندلی کر کے کسی کو سیٹیں دی ہیں تو ان کے لیے بھی آج ایک آخری میسج ایک شعر کی صورت میں پڑھ کے میں دے دیتا ہوں. آپ بھی اس سے اتفاق کریں گے کہ ہم اپنے تیور وقت آنے پر آزمائیں گے. کیا کہا؟ ہم اپنے تیور وقت آنے پر آزمائیں گے. شہر تم خرید لو، حکومت ہم چلائیں گے. میسج گیا؟ کلیئر گیا؟ لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے نا
کہ ہم اپنے تیور وقت آنے پر آزمائیں گے. شہر تم خرید لو، حکومت ہم چلائیں گے انشاءاللہ. اب آخری بات یہ کہ یوم کشمیر بھی آج ہم نے منایا اور نظریاتی کارکنوں نے منایا. شاید پاکستان میں کوئی اور تحریک نہیں کہ جہاں کوئی دھڑلے سے دعویٰ کرے کہ یہ نظریاتی تحریک ہے. ہم ایک نظریے کے امین ہیں، وہی جو ہمارے آباء و اجداد کا نظریہ تھا، ہم اسی کے امین ہیں. سب زبان بولنے والے پاکستانی یہاں بیٹھے ہیں، ہر مذہب اور ہر مسلک کے پاکستانی یہاں پر بیٹھے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اب وقت آ گیا ہے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا. یہ ایک موقع آ گیا. چند دنوں، وہ کہتے ہیں نا 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. جماعت اسلامی تم بھی آ جاؤ 16 مارچ کو، پی ٹی آئی تم بھی آ جاؤ، اور جنہوں نے حلقہ بندیوں میں تھاندلی کی 15 سال سے جو برسر اقتدار ہیں، سرکولر ٹرین نہیں دی، وہ گلابی بسوں کے تختے لگا دیے. 10 بسیں دیتے ہیں اور بڑا احسان کرتے ہیں. 4000 ارب کا ٹیکس دیتے ہیں صرف کراچی سے ہم، اور 40 ارب کی خیرات انشاءاللہ تعالی اگلا پچھلا سارا سود کے ساتھ واپس لیں گے انشاءاللہ تعالی. 4000 ارب دیتے ہو، اللہ نے چاہا 400 ارب کم از کم جو ہمارا حق ہے کراچی کی سرکولر ٹرین چلائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ پانی 65 کروڑ گیلن اضافی پانی یومیہ دیں گے انشاءاللہ کراچی کو. اور یہ سفر اب شروع ہو گیا ہے. ارے ابھی تو قومی اسمبلی میں تم نے الٹیاں کی اور جو سیٹیں زبردستی نکلی تھیں انہیں اگل دیا. انشاءاللہ یہ بلدیہ میں بھی جو آئے ہیں انہیں بھی بہت جلد بدعزمی ہوگی، یہ سیٹیں بھی اگلیں گے اور یہ سیٹیں بھی انشاءاللہ تعالی ہماری سیٹیں ہیں، یہ سیٹیں بھی ہمیں ملیں گی انشاءاللہ تعالی. بس ایک آخری بات اور اجازت کہ کچھ دیر کی خاموشی تھی. پھر مردم شماری بھی آ رہی ہے اور دھرنا بھی آ رہا ہے. خالد بھائی اعلان کریں گے تاریخ کا. یہ بلدیاتی الیکشن کی دھاندلی کے خلاف دھرنا، یہ سب فروری اور مارچ میں ہو رہا ہے، سب فروری اور مارچ میں ہو رہا ہے. کہ کچھ دیر کی خاموشی تھی، لو شور آ گیا. ارے باقی سب کا صرف ٹائم آیا تھا، مظلوموں کا دور آ گیا. پاکستان. بہت شکریہ.